اس لیے کہ دین کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو پھر آخرت بنے گی اور وہاں کی کامیابی ملے گی، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی ایمان اور دین پر رکھی ہے، کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس کی زندگی میں دین نہیں وہ ناکام ہوگا۔ اور قبر میں بھی یہی سوال کیا جائے گا، ما دینک، کہ آپ کا دین کیا ہے؟ تو وہی جواب دے پائے گا جس کی زندگی دین پر گزری ہوں گی۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو دین کے ساتھ گزارنا ہے، اور دین نام ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا، نبی علیہ السلام کے طریقے کو پورا کرنے کا، کہ ہم ہر عمل اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے۔ ہر کام کرنے سے پہلے ہم سوچیں کہ یہ کام ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے، نبی علیہ السلام کے احکامات کیا ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت کیا ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں، یہ نیت کرے کہ ہمیں ہر کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرنا ہے۔ تو یہ اعمال جو ہے، جو دین والے اعمال ہے، اس پر ہمیں اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہوگا، اس کے لیے اپنے ایمان کو بنانے کی فکر کرنی ہوگی، اس لیے کہ ایمان بنا ہوگا، یقین اللہ کی ذات پر ہوگا کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کرتے ہیں، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب اللہ کی ذات پر یقین ہوگا اور کامل یقین ہوگا تو پھر زندگی دین کے ساتھ گزارنا آسان ہوگا، کہ ہم آسانی کے ساتھ دین پر زندگی گزار سکیں گے، ایمان کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے، اور پھر یہ ہمارا دین ہم کو اللہ کے احکام پر کھڑا کرے گا، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر کھڑا کرے گا، اور یہ دین ہمیں جو ہے موت تک ایمان اور اعمال صالحہ پر کھڑا کرے گا، اور اس دین کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے جس کا رب نے ہم سے مطالبہ کیا۔ تو میں یہ پہلے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیکار نہیں پیدا فرمایا، بلکہ ہم کو ذمہ داری دی ہے، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ایک ضرورت ہوتی ہے اور ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ ضرورت تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہماری ضرورت ہے کھانا، ہماری ضرورت ہے کپڑے، ہماری ضرورت ہے مکان، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ فلاں فلاں ہماری ضرورتیں ہیں، لیکن ہماری ذمہ داریاں کیا ہے اس کو بھی سوچنا پڑے گا، اس کی بھی فکر کرنا پڑے گی کہ اللہ نے ہم پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اور جیسے مرد ایک ذمہ دار ہے ایسے ہی عورتیں بھی ذمہ دار ہیں، اور عورتوں کا دین کے معاملے میں ایک اہم رول ہوتا ہے کہ عورت جب دیندار ہوتی ہے تو گھرانہ دیندار بنتا ہے، نسلیں دیندار بنتی ہے، معاشرہ دیندار بنتا ہے، اس لیے عورت کا ایک اہم رول ہوتا ہے۔ اور جب بھی ضرورت پڑی ہے دین کے لیے اور دین کو آگے بڑھانے کے لیے، دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے، تو ہر وقت عورتوں نے ساتھ دیا ہے مردوں کا، اور انہیں دین کے لیے آگے بڑھایا ہے۔ ان عورتوں کے جذبے کی وجہ سے، ان عورتوں کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے، ان عورتوں کی ہمت کی وجہ سے مرد حضرات نے بڑے بڑے کام کیے۔ آپ صرف اس واقعے کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ جب نبی علیہ السلام کو جب وحی کا سلسلہ شروع ہونے لگا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جو ہم غار حرا میں واقعہ سنتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو دبایا، کئی بار دبایا، اس کے بعد کہاں پڑھو، یہ تفصیلی واقعہ ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام جب گھر تشریف لائے، آپ کپا رہے تھے، اور ایک عام طور سے جو فطری کیفیت ہوتی ہے کہ جب کوئی نئی چیز پیش آتی ہے تو آدمی کو تھوڑا سی فطری طور پر گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ بات پیش کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان الفاظ میں تسلی دی کہ
اے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو خیر خواہ ہے، لوگوں کے خیر خواہ ہے، اچھائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور دین کی دعوت دیتے ہیں، اور امت کے لیے بھلائی کا کام کرتے ہیں، اور کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، اور غریبوں کے مددگار بنتے ہیں، اور جو بے سہارا ہوتے ہیں ان کے مددگار بنتے ہیں۔ تو آپ کے یہ سارے نیک کام ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تسلی اور یہ حوصلہ آپ کے لیے دین کے کام کو آگے بڑھانے کا ایک نیا جوش ملا، نیا حوصلہ ملا، نئی ہمت ملی۔ نبی علیہ السلام نے کام کو آگے بڑھایا۔ مقصود یہ ہے کہ مرد کے کامیابی کے پیچھے، اور مرد کے دین میں آگے بڑھنے کے پیچھے، اور مرد میں دین کے بڑے بڑے کام کرنے کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ماؤں اور بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم جو ہے اپنے خاوند کو، اپنے شوہروں کو حوصلہ دیا کرے، ایک جذبہ دیا کرے، تاکہ وہ دین کے کام میں آگے بڑھے۔ جب بھی وہ دین کا کوئی تقاضا پیش کرے کہ فلاں تقاضا دین کا آیا ہے، فلاں تقاضا دین کا آیا ہے کہ دین کے لیے مجھے وقت لگانا ہے، دین کے لیے مجھے مال لگانا ہے، دین کے لیے قربانی پیش کرنا ہے، اور دین کا کوئی معاملہ ہے، تو فرمایا کہ آپ جو ہے ان کا حوصلہ دیں، ان کو ہمت دلائیں کہ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ عورتوں کا حوصلہ یہ دین میں بہت ہی مددگار بنتا ہے۔ صحابیات کا معاملہ کیا تھا کہ یہ حوصلہ دیا کرتی، یہ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر حوصلہ دیا کرتی تھی مردوں کو، جب مرد جو ہے آگے بڑھا کرتے تھے۔ اور عورتوں کا جو کردار ہے، آپ اندازہ لگائیے، عورتوں کو جو کردار ہے یہ بہت اہم ذمہ داری ہے کہ عورتوں کو جو ہے، ماں اور بہنوں کو جہاں اپنے گھر کے کام کرنے ہیں، کپڑوں کا دھونے کا کام ہو، برتن دھونے کا کام ہو، یا دوسرے کھانا بنانے کے کام ہو، یہ سارے کام کرتے ہوئے ان کی ایک اہم ذمہ داری ہے کہ وہ خاوند کی خدمت کرے، وہ ماں باپ کی خدمت کرے، وہ ساس سسر کی خدمت کرے، وہ اپنے اولاد کی خدمت کرے، اور اولاد کی تربیت کرے۔ یہ ایک اہم رول ہے کہ گھر میں اگر دین ہوگا تو وہ آپ اگر دیندار ہوں گے، دینی جذبہ آپ کے اندر ہوگا، اور یہ آپ کی فکر ہوگی کہ ہمارا گھر دیندار بن جاوے، تو یہ آپ ہی کی کوشش سے ہوگا، آپ ہی کے تعاون سے ہوگا۔ جب آپ فکریں لیں گی، جب آپ کی فکر ہوگی کہ اللہ کا دین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہماری زندگی میں آ جاوے، آپ نے یہ فکر کر لی، یہ کوشش کر لی، اور اس کے لیے پھر اپنے کاموں کو سمیٹ لیا۔ نماز کا وقت آیا، آپ نے نماز پڑھی، ذکر و تلاوت کا وقت آیا، آپ نے ذکر و تلاوت کی، تعلیم کا موقع آیا، کہ جیسے ہمارے بڑے اور اکابرین بتلاتے ہیں کہ روزانہ گھر کے اندر کیا ہو، تعلیم کے حلقے لگے، کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اور ہم سب ماں باپ کو لے کر شریک ہو جاوے، اور ابتداءً 10-15 منٹ جو ہے گھر میں روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم کرے۔ اس تعلیم کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ گھر میں دین پیدا ہوگا، اور یہ آپ ہی کی فکر سے ہو سکتا ہے۔ آپ فکریں کریں گے، آپ کی توجہ ہوں گی، اور یہ فکر ہوں گی کہ گھر میں دین آ جاوے، تو پھر آپ کے بچوں میں بھی دین آوے گا، اور پورے گھرانہ جو ہے دیندار بنے گا۔ یہ منحصر ہے آپ کے شوق پر، آپ کی دینی فکر پر، اور ماشاءاللہ آپ بڑی دینی فکریں کرتی ہیں، بڑی محنتیں کرتی ہیں، قربانیاں پیش کرتی ہیں، تو ذرا سی اس طرف بھی توجہ کر لے۔ یہ ایک چھوٹا سا کام نظر آ رہا ہے، ایک معمولی سا کام نظر آ رہا ہے کہ تعلیم کے حلقوں میں 10-15 منٹ تعلیم، فضائل اعمال کی تعلیم شروع کرنا، یہ مختصر عمل ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں دین آئے گا، ہماری اولاد کی زندگی میں دین آئے گا، سارے معاشرے کی زندگی میں دین آئے گا۔ اور یہی فکر آپ کے خاوندوں کو، آپ کے شوہر کو حوصلہ دیں گی کہ ہاں یہ میری بیوی یہ دیندار ہے، یہ مجھے دین کے کاموں میں میری ہیلپ کرتی ہے، میری مدد کرتی ہے، مجھے حوصلہ دیتی ہے، مجھے ہمت دیتی ہے۔